اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک، وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہے لوگ، دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نظر رحمت کی جس جانب میرے سرکار ہو جائے، نظر جس جانب میرے سرکار ہو جائے، اسی جانب نزول رحمت غفار ہو جائے، اسی جانب نزول رحمت غفار ہو جائے۔ سنا ہے دیکھنا ان کو خدا کو دیکھ لینا، سنا ہے دیکھنا ان کو خدا کو دیکھ لینا ہے، کم از کم خواب ہی میں سرکار آپ کا دیدار ہو جائے، کم از کم خواب ہی میں سرکار آپ کا دیدار ہو جائے۔ سنتے ہیں ڈوبنے سے جان جاتی ہے، سنتے ہیں ڈوبنے سے جان جاتی ہے، عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے سے جان میں جان آتی ہے، عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے سے جان میں جان آتی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ تمام حضرات اس سے اچھی طرح واقف ہے کہ ابھی میں نے جس چیز کی آپ کے سامنے تلاوت کی وہ خدا کا کلام یعنی قرآن مجید ہے، اور اس سے بھی ناآشنا نہیں کہ متبرک مہینے میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہتمام کیا جا رہا ہے، اسی کی ایک محفل کے تعلق سے یہاں پر سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان محفلوں کا اہتمام عرصہ دراز سے جاری ہے، آج بھی جاری ہے، انشاءاللہ تا قیامت جاری اور ساری رہے، تا قیامت جاری اور ساری رہے گا۔ اور حیدرآباد سکندرآباد کے مختلف علماء کرام، مشائخ اعظام آتے ہیں، اپنے بصیرت افروز خطاب سے آپ تمام کو مستفید ہونے کا موقع دیتے ہیں، اور مجھ فقیر کو بھی ایک اندھا سے طالب علم کو بھی یہ موقع دیا جاتا ہے ہر سال جیسا آ کے آپ کی خدمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توقع غلامی پیش کرتا ہوں، کیونکہ بھائی یہ عقیدہ ہے کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی، یہ سب یہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر جیسو آپ ہم بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں ایک متبرک مہینے میں، جس کو ہم ربیع الاول کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ربیع کے معنی بہار کے، ربیع کے معنی بہار کے ہے، بہار اولی یعنی چو طرف جیسا بہار ہی بہار ہے۔ علماء کرام ربیع الاول کو جیسا ماہ محبت کہتے، صوفیاء کرام جیسو ربیع الاول کے مہینے کو جیسا ماہ محبت کہتے ہیں، یعنی یہ مہینہ محبتوں کا مہینہ، یہ مہینہ محبتوں کا مہینہ ہے۔ مہینے ہوتے ہیں، بعض مہینے حج کے مہینے ہوتے ہیں، بعض مہینے جیسے عبادتوں اور ریاضتوں کے مہینے ہوتے ہیں، بعض مہینے جیسے صدقہ و خیر خیرات کے مہینے ہوتے ہیں، بعض مہینے غم کے مہینے بھی ہوتے ہیں، بعض مہینے خوشی کے مہینے ہوتے ہیں۔ اس واسطے صوفیاء کرام ربیع الاول کو جیسے ماہ محبت کے، ماہ محبت کہتے ہیں، اور بعض علماء کرام کے پاس جیسو ربیع الاول کا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے سے بہتر ترین افضل ترین مہینہ،
ربیع الاول کا مہینہ رمضان مبارک کے مہینے سے بہتر ترین افضل ترین ہے۔ یقیناً رمضان مبارک کو نسبت ہے خصوصی طور پر نزول قرآن کی وجہ سے، تو اس لیے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ رمضان کو نسبت ہے قرآن کی وجہ سے، تو ربیع الاول کو نسبت ہے صاحب قرآن کی، ربیع الاول کو نسبت ہے صاحب قرآن کی وجہ سے، یعنی رمضان مبارک کے مہینے میں نزول قرآن ہوا تو ربیع الاول کے مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ اور بعض علماء کرام کے پاس جیسا شب قدر کی رات سے بہتر ترین افضل ترین رات شب میلاد مصطفیٰ، یقیناً شب قدر کی رات جیسا پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور جیسے جیسے ضرورت ہوتی گئی 23 سال کے عرصے میں جیسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمایا، 23 سال کے عرصے پر جیسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمایا، یعنی پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ جیسو شب قدر کی متبرک رات میں جیسو نازل کیا گیا ہے، اور نزول قرآن کی وجہ سے اس ایک رات کی عبادت کو پروردگار عالم نے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر افضل ترین کر، اس ایک رات کی بات 1000 مہینے سے بہتر افضل ترین قرار دیا گیا۔ 1000 مہینے کے برابر نہیں بھائی، 1000 مہینے کے برابر نہیں بلکہ بہتر اور افضل قرار دیا گیا ہے، اور وہ رات ہم کو عطا کی گئی ہے، یہ صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سابقہ امتوں پر بھی جیسو آسمانی کتابیں نازل کی گئی تھی، ان پر بھی جیسے روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن کسی کو جیسو شب قدر جیسی عظمت والی رات، برکت والی رات، رحمت والی رات عطا نہیں کی گئی۔ آپ اکثر علماء کرام سے سنتے ہیں، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میرے آقا نے صحابہ کرام کے سامنے بنو اسرائیل کے عابد اور زاہد شخص کا ذکر کیا جو 1000 مہینے تک خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، تو صحابہ کرام کو بڑا رشک ہوا، عرض کرتے ہیں رسول اللہ ان کی امتیں جیسے زیادہ، ان کی عمریں زیادہ ہوا کرتی، تو عبادتیں بھی وہ زیادہ کرتے تھے، ان کا اجر و ثواب بھی انہیں زیادہ ملتا تھا، لیکن امت محمدیہ کی عمر تو گھٹ گھٹا کر 60 تا 70 سال کے درمیان رہ گئے۔ ہم کس طرح اتنی عبادتیں کر، 400 سال کسی کی عمر ہے، کسی کی 600 سال، کسی کی 700 800 900 سال جیسے ان کی عمریں ہوا کرتی تھی، لیکن امت محمدیہ کی عمر گھٹ گھٹا کر 60 تا 70 سال کے درمیان رہ گئے۔ ہم کس طرح اتنی عبادتیں کر سکتے ہیں، کس طرح اس کے اجر و ثواب کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں؟ سوال بڑا واجبی تھا، میرے آقا بھی غور کرنے لگتے ہیں۔ پیغام خداوندی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جیسا مجدہ سنایا جاتا ہے کہ حبیب آپ اپنے امتیوں کے تعلق سے غمگین مت ہوئیے، رنجیدہ خاطر مت ہوئیے۔ بنی اسرائیل کے عابد و زاہد شخص کو تو عمر تمام میں 1000 مہینے کی عبادت کے برابر انہیں ثواب دیا گیا، 1000 مہینے کی عبادت کے برابر انہیں ثواب دیا، لیکن ہم نے آپ کے صدقہ طفیل میں آپ کی امت کو ہر سال میں ایک رات ایسی عطا کی ہے جس ایک رات کی عبادت نہ صرف 1000 مہینے کے برابر ہے بھائی، بلکہ اس سے بہتر افضل ہے، 1000 مہینے سے بہتر افضل قرار دیا گیا۔ تو سابقہ کسی امت کو شب قدر جیسی رات عطا نہیں کی گئی، یہ صرف صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس واسطے علماء کرام جیسو شب میلاد مصطفیٰ کو جیسو شب قدر کی رات سے بہتر و افضل ترین قرار دیتے ہیں، کیونکہ شب میلاد مصطفیٰ کے صدقہ طفیل میں ہمیں جیسو دین اسلام جیسا دین حق عطا کیا، قرآن جیسی بابرکت کتاب دی گئی، ایک جامع مکمل اور اپ ٹو ڈیٹ کتاب ہم کو دی گئی ہے۔ رمضان مبارک جیسا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہم کو عطا کیا گیا ہے، شب قدر جیسی رات عطا کی گئی ہے، اور ہم غلاموں کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں خیر امت کے خطاب سے سرفراز، خیر امت کے، کیونکہ اس امت کو نسبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کو ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتوں کی وجہ سے خیر امت نہیں دیا، بلکہ اس امت کو نسبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، جیسے اس امت کو نسبت ہے غلامان محمدی ہے، تو اس واسطے اس امت کو تمام امتوں کی سردار قرار دیا گیا ہے۔ یہ سب صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسو۔ تو شب میلاد مصطفیٰ کے صدقہ طفیل میں جیسو ہم کو
یہ نعمتیں دی گئی ہے، یہ انعامات دیے گئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے تیز تیز قدموں کے ساتھ مسجد نبوی میں آتے ہیں، اور مسجد نبوی میں جیسے صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی جو آپس میں گفتگو کر رہی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ تمہارے یہاں بیٹھنے کا مطلب کیا، کس مقصد کے تحت تم یہاں پر بیٹھے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں رسول اللہ، جو انعامات، جو نعمتیں پروردگار عالم نے ہمیں آپ کے صدقہ طفیل میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کا، ان انعامات کا ہم آپس میں تذکرہ کریں۔ وہ انعامات، وہ نعمتیں، ان کا تذکرہ جیسا ہم آپس میں کر رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، کیا صحابہ تم اس بات پر جیسا قسم اٹھاتے ہیں؟ کیا تم اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں رسول اللہ، ہم قسم اٹھاتے ہیں، یہاں پر صرف ان نعمتوں کا، ان انعامات کا اور رحمتوں کا ہم تذکرہ کریں جو آپ کے صدقہ طفیل میں پروردگار عالم نے ہم کو عطا کی ہے، ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہاری بات پر مجھے شک نہیں تھا، شک بالکل نہیں تھا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ جب میں حجرے میں تھا تو جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ محمد عربی، آپ کے صحابہ کرام صحن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں ان انعامات، ان نعمتوں کا، ان رحمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو پروردگار عالم نے آپ کے صدقہ طفیل میں انہیں عطا کی ہے۔ اور پروردگار عالم اس محفل کا تذکرہ آسمان میں اپنے فرشتے اور ملائکہ کے سامنے فخریہ انداز میں فخریہ انداز میں پروردگار عالم اس محفل کا تذکرہ کر رہا تھا۔ وہاں کیا تذکرہ ہو رہا تھا؟ وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو انعامات دیے گئے ہیں، وہ نعمتیں عطا کی گئی ہے، اس کا تذکرہ صحابہ کرام جیسو آپس میں کر رہے تھے، اور پروردگار عالم جیسو آسمان میں فخریہ انداز میں اپنے فرشتے اور ملائکہ کے سامنے اس محفل کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا بھائی؟ یہاں پر بھی جیسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جاتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی باتیں سنی اور سنائی جا رہی ہے، سرکار کی سیرت کی باتیں سنی اور سنائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ کا، میرا آنا، بیٹھنا کوئی رائے گاہ جانے والا یا ویسٹ جانے والا نہیں، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اپنی عادت کے مطابق اکثر یہ حدیث رکھتے رہتا ہوں، وہی رکھتے ہوئے اپنے موضوع پر آ جاتا ہوں۔ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ لوگوں، انبیاء کا ذکر قسم کی عبادت، انبیاء کا ذکر قسم کی عبادت، صالحین کا ذکر کفارہ ہے تمہارے گناہوں کا، موت کا ذکر صدقہ ہے، اور یاد کرنا اپنی خبر کو نزدیک کرتا ہے تم کو جنت۔ اس حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ بھائی، ان 4 باتوں کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، پہلی بات کی طرف آپ کی توجہ کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ لوگوں، انبیاء کا ذکر قسم کی عبادت، انبیاء کا ذکر ایک قسم کی عبادت۔ بھائی، جب انبیاء کا ذکر قسم کی عبادت ٹھہرا، سردار انبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء کے ذکر کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، جس کے لیے آج آپ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ کسی نے بڑے عاشقانہ انداز میں کہا کہ تو نشان بے نشاں ہے، تو بہار سرمدی، تو نشان بے نشاں ہے، تو بہار سرمدی ہے، تیرا دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی، تیرا دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے۔ ہم غلاموں کی قسمت میں پروردگار عالم نے وہ سعادتیں نہیں لکھی تھی کہ ہم ان ظاہری آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کر سکتے۔ یہ پروردگار عالم نے وہ سعادتیں ہماری قسمت میں نہیں لکھی تھی۔ بھائی، میری دعا و تمنا ہے، ہر غلام محمد کی یہ دعا و تمنا ہونا چاہیے کہ اس ذکر رسول کے صدقہ طفیل میں اگر خواب ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو زندگی کی معراج ہو جائے، زندگی کی معراج ہو جائے گی کہ تو نشان بے نشاں ہے، تو بہار سرمدی ہے، تیرا دیکھنا عبادت
تیری یاد بندگی ہے، تو یہاں پر بیٹھنے کو کوئی رائے گاہ جانے والا یا ویسٹ جانے والا مت سمجھیے، یہ بھی آپ کی عبادت میں شامل ہے، لیکن شرط ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ۔ جتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ یہاں پر بیٹھیں گے، یہاں سے اتنا ہی فیضان مصطفیٰ لے گئے، کیونکہ بھائی کوئی سیاسی جلسہ نہیں یا ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہو رہی، یہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، سرکار کی ولادت کے واقعات سنے اور سنائے جا رہے ہیں، لیکن شرط ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ جتنی دیر آپ یہاں پر بیٹھیں گے اتنا جیسو آپ کو یہاں پر ثواب ملے گا۔ یہاں پر زحمت کی کوئی بات نہیں ہے، اگر زحمت کا ایک نقطہ نکال لیا جائے تو وہ آپ کے لیے اور میرے لیے رحمت بن آپ کے لیے اور میرے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ رحمت والی شان کے جیسے ہم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے واقعات سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے میرے آقا گزر رہے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں سے کچھ واقع ولادت بیان کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہوتے ہیں، اور میرے آقا نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ چچا جان یہ کیا ہو رہا؟ چچا جان یہ کیا ہو رہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں یا سرکار؟ آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آداب رسول، محبت رسول ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں کہ بڑے تو سرکار ہے، بڑائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن میری عمر صرف 2 سال زیادہ ہے۔ پوچھا کہ چچا جان یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ یہ نوجوان صحابہ ہے، ان کو آپ کے ولادت کے واقعہ سے واقفیت نہیں ہے، اس لیے ان کو آپ کے ولادت کے واقعہ سنا رہا ہوں۔ میرے آقا اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا بلکہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ لوگوں میں ان لوگوں کو سننے اور سنانے والوں کو جنت کی بشارت دوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کیا ہو رہا تھا وہاں پر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے واقعات سنے اور سنائے جا رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے واقعات سننے اور سنانے کا کوئی یہ نیا سلسلہ نہیں بھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہے، آج بھی جاری ہے، تا قیامت جاری وہ ساری رہے گا۔ ہندوستان کے بہت بڑے صوفی بزرگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب فیوز الحرمین میں لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول مکہ معظمہ میں تھا۔ آپ لکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مکہ معظمہ میں؟ شب میلاد مصطفیٰ، لوگ جیسو مختلف شہروں سے، مدینہ منورہ سے، جدہ سے اور مقامات سے جیسو حرم کعبہ، خانہ کعبہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، خانہ کعبہ میں لوگ جیسو آتے ہیں، عرب کے مختلف مقامات سے آتے ہیں، حرم کعبہ میں جمع ہوتے ہیں، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جیسو صحن کعبہ سے جیسو لوگ جیسو جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خاندان ہے بھائی جن کے ذریعے ہندوستان میں حدیث کا درس ہندوستان میں جو پھیلا سب سے زیادہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، محدثین کا ایک خاندان ہے، ان کے ذریعے حدیث کا درس سب سے زیادہ پھیلا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان خاندان کے ذریعے جیسو ہندوستان میں حدیث کا درس پھیلا۔ اور یہ خاندان کی خصوصیت یہ ہے بھائی، جو میلاد النبی کو مانتے ہیں وہ تو عقیدہ رکھتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ لوگ بھی عقیدہ رکھتے ہیں ان کے اوپر، ان کے تعلیمات پر، جیسو وہ لوگ بھی جیسو عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایسے بڑے صوفی بزرگ آپ لکھتے ہیں کہ جیسو صحن کعبہ میں لوگ جمع ہوتے،
نماز عشاء ادا کرتے ہیں. نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جیسے جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کوئی قدیم زمانہ نہیں، 150 یا 200 سال پرانا یا 250 سال پرانا آپ کا زمانہ ہے. صحن کعبہ سے جیسے لوگ جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں، اپنے ہاتھ میں شمع لیتے ہیں، اپنے ہاتھ میں قندیلیں لیتے ہیں، اور کہاں جاتے ہیں؟ اس مکان میں جاتے ہیں جس مکان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، جس کو مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. آپ لکھ دیں گے اس مکان میں کیا ہوتا ہے. اس مکان میں رات بھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نامہ پڑھا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے واقعات سنے اور سنائے جاتے ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں، نعت پڑھی جاتی ہے، سلام پڑھا جاتا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا کہ اس مکان پر انوار الہیہ کا نزول ہو رہا ہے، انوار الہیہ کا نزول ہو رہا تھا. اور اس اللہ کے گھر میں آج آپ ہم یہاں پر جمع ہیں بھائی. میرا ایمان و عقیدہ ہے یہاں پر بھی جیسے رحمت باری تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، کیونکہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا منایا جا رہا ہے. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جیسو میرے گھر پہ، یعنی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے گھر پہ جیسے سال میں 3 محفلوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. ایک 12 ربیع الاول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا، اور دوسرے 11 ربیع الثانی سرکار حضور غوث پاک کی نیاز، اور تیسرے 10 محرم شہدائے کربلا سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت. آپ لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جیسو کیا ہوتا ہے، سرکار کے جیسا میلاد نامہ پڑھا جاتا ہے، سرکار کی ولادت کے واقعہ سنے اور سنائے جاتے ہیں، مہم مبارک کی بھی زیارت کی جاتی ہے. اس کے بعد جیسے لوگوں کا جیسا طعام کا انتظام لوگوں کے لیے طعام کا جیسا انتظام کیا جاتا ہے. ہر سال کا یہ طریقہ تھا. آپ لکھتے ہیں کہ ایک سال میرے پاس بڑی تنگی ہو گئی، پیسوں کی جیسا کچھ کمی ہو گئی. تنگی ہونے کی وجہ سے میں بڑا پریشان تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ آ جائے گا، کیسا انتظام ہوگا. تو 12 ربیع الاول کا مہینہ بھی آ گیا، دن چاہتے گئے، 12 ربیع الاول بھی آ گئی. تو 12 ربیع الاول کے دن جیسے جلسے کا اہتمام بھی کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نامہ بھی پڑھا گیا. لوگ آئے، لوگ آنے کے بعد جب محفل ختم ہونے کے بعد جیسو سابقہ کی طرح لوگوں کے سامنے دسترخوان بھی بچھا دیا گیا. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس چند پیسے رہ گئے تھے، چند پیسے تھے، میں نے اپنے خادم کو دیا اور کہا کہ بازار جاؤ، پھولے چنے لے کے آؤ. خادم بازار کو جا کے پھولے چنے جب لے کے آتے ہیں تو وہ دسترخوان پہ جیسے ان پھولے چنوں کو دسترخوان پہ بکھرا دیا جاتا ہے. لوگ جیسے دسترخوان پہ سے پھولے چنے لیتے جاتے، کھاتے جاتے اور مجھے دعائیں دیتے. محفل برخاست ہو گئی. رات میں نے خواب میں دیکھا. کس کو دیکھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بہت بڑے صوفی بزرگ لکھتے ہیں کہ جیسا میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے ہوئے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی دسترخوان بچھا ہوا ہے، وہی پھولے چنے رکھے ہوئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دسترخوان پہ سے جو پھولے چنے لیتے جاتے، تبسم فرماتے جاتے اور مجھے دعائیں دیتے جاتے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے جامع مسجد سکندرآباد میں جیسو اب سے نہیں بلکہ عرص دراز سے ربیع الاول کے مہینے میں پورے 11 روز جیسو کچھ نہ کچھ کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. اور شب میلاد مصطفیٰ طعام جیسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، طعام کا جیسا اہتمام کیا جاتا ہے. عاشقان رسول اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف حیدرآباد، نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے کونے کونے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جیسو کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے.
بخشش کا، ان کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ جیسے شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مناتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جیسو ایک بڑا دشمن اسلام ابو لہب اپنی باندی سویبہ کو جیسو آزاد کر، اور ابو لہب بڑا دشمن اسلام، اس کے اسلام دشمنی سے تاریخ اوراق بھرے پڑے، اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ اس کی مذمت میں پوری ایک سورت تبت یدا نازل، اس کی مذمت، اتنا بڑا دشمن اسلام۔ اور یہ واقعہ بخاری شریف، اس کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا حال ہے، تو کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد بڑی تکلیف میں، تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں، بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ ابو لہب اپنی ان 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ جیسے یوم دوشنبہ میرے عذاب میں کمی کی جاتی، میرے عذاب میں کمی کی جاتی ہے، اور اپنے انگلیوں کی طرف اس نے اشارہ کر کے کہا کہ ان انگلیوں سے کچھ پانی میسر آ جاتا ہے جس سے چوس لیتا ہوں تو جس کی وجہ سے میری تشنگی دور ہو جاتی، میری پیاس بجھ جاتی ہے ان دونوں انگلیوں سے۔ ان دونوں انگلیوں سے پانی اس واسطے میسر آتا ہے کہ اس نے محمد عربی محمد بن عبداللہ کی ولادت کی خوشی میں، اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی ولادت کی خوشی میں جیسے اپنی باندی سویبہ کو آزاد کیا، تو پروردگار عالم اس کے عذاب میں کمی کر دیتا، عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ، بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ ایک دشمن اسلام کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی ولادت کی خوشی میں، ہم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہی میلاد کا جشن ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے، ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے۔ یہ جشن منانا، یہ موقع پہ کھانا اور کھلانے کا اہتمام کرنا، یہی ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تو آج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے کونے کونے میں جشن منایا جاتا ہے۔ حیدرآباد اور سکندرآباد میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بڑا جشن منایا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ متبرک مہینہ ربیع الاول کا مہینے میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے۔ اور ابتدائی تقریر میں نے قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ کوئی زید بکر عمر نے سرکار کے ذکر کو بلند نہیں فرمایا، بلکہ خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ کس قدر بلند فرمایا؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ آپ کی عظمتیں بڑھائی گئی، عظمت مصطفیٰ کا حق ہو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ کوئی زید بکر عمر کرتا تو بھائی یقیناً اس ذکر کی عظمت میں کمی ہو سکتی تھی۔ جب خالق کائنات نے آپ کے اور میرے آقا کے ذکر کو بلند فرمایا تو اس میں کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ ذکر بلند ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا، ہوتا جاتا رہے گا۔ اے حبیب کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو کس قدر بلند کیا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں نہیں جانتا۔ کتاب باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اس قدر بلند کیا، اس قدر بلند کیا کہ جہاں میں ذکر کیا جاتا ہوں حبیب وہاں آپ ذکر کیا، حبیب جہاں میں ذکر کیا جاتا ہوں وہاں آپ ذکر کیے جاتے ہیں، جہاں میں
ذکر کیا جاتا ہوں وہاں آپ ذکر کیے جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کے ذکر کو اس قدر بلند کیا، اس قدر بلند کیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا، ہم نے آپ کے نام کو اپنے نام سے جوڑا۔ اور حبیب جب تک میں ذکر کیا جاتا ہوں، جب تک آپ ذکر کیے، جب تک میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر جاری و ساری رہے گا۔ کوئی ظالم ذکر گھٹا سکتا نہیں، لیکن کوشش کی جاتی ہے، زمانے سے کوشش کی جا رہی، لیکن یہ ذکر مصطفیٰ کبھی کم ہونے والا نہیں۔ ذکر مصطفیٰ بلند و بالا ہے، بڑھتے ہی جانے والا ہے۔ بھائی مثال کے طور پر سمجھنے سمجھانے کے لیے کہوں کہ 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام کی بات کرو، ان کے حالات زندگی دنیا کو کچھ نہیں، نام تک لوگوں کو نہیں معلوم۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، ذو القدر انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سالہ زندگی میں صرف 3 سال کے حالات دنیا انسانیت کو معلوم۔ 33 سالہ زندگی میں صرف 3 سال کے حالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو معلوم ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھی واقعات دنیا کو معلوم ہے وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے، قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔ یعنی سابقہ انبیاء کرام میں جیسو 1,24,000 صحابہ انبیاء کرام گزرے ہیں، لیکن کسی نبی کی، رسول کی جیسو زندگی دنیا کو نہیں معلوم، مکمل طور پہ نہیں معلوم۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام، قربان جاؤں صحابہ کرام پر، اولیاء کرام پر، محدثین پر، ان پہ قربان جانا بھائی۔ نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کو انہوں نے محفوظ کیا، مورخین نے، محدثین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، نہ صرف مسجد نبوی کی زندگی بھائی، نہ میدان جہاد کی زندگی، نہ تجارتی زندگی، بلکہ حجرے کی بھی زندگی کو محفوظ کیا گیا۔ کسی نبی اور رسول، کوئی امت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ جیسے میرے پیغمبر کی حیات محفوظ ہے، سوائے غلامان محمدی۔ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے نبی کی مکمل زندگی، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد، ہجرت کے بعد بھی جیسا تذکرہ جیسا موجود ہے، آپ کے حالات مکمل طور پہ جیسا حالات موجود ہے۔ کسی سابقہ انبیاء کرام کی زندگی اتنی محفوظ نہیں ہے سوائے سرکار دو عالم سے، سوائے سرکار دو عالم سے۔ اور نہ صرف حیات آپ کے جیسو سیرت محفوظ ہے، بلکہ جیسو سیرت کے اہم گوشوں پر، خاص خاص گوشوں پر کئی ریسرچ بھی کیا گیا۔ تو میں دعوے کے ساتھ میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کسی کی سیرت اتنی بیان نہیں کی گئی جتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ بیان کی۔ کسی زندگی پر اتنا ریسرچ نہیں کیا گیا جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ ریسرچ کیا گیا۔ کیونکہ بھائی حالات، موجودہ حالات کے پیش نظر چند جیسو تاریخ بات ہے جیسو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر عنوان تلخ ہو جائے تو بھی مجھے جیسا معاف کرنا، کیونکہ حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جیسو ہم کو تاریخ اسلام کے پس منظر سے جیسو میں واقف ہونا ضروری ہے۔ کہ صحابہ کرام کا صدقہ ہے، محدثین کا صدقہ ہے، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ ایک ایک لمحے پہ بھی جیسو کئی قسم کے ریسرچ کیے گئے، اور جتنی سیرت طیبہ پر کتابیں لکھی گئی کسی اور ہستی پر نہیں لکھی گئی۔ اور یہ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد سلسلہ نہیں شروع ہوا بھائی، یہ سلسلہ سرکار کے حیات مبارکہ میں، ظاہری حیات مبارکہ میں ہی سلسلہ
شروع ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ نوجوان صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کو، ہر قول کو، ہر فعل کو نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ سرکار کی حیات ظاہری، حیات مبارکہ کی بات کرو، لکھ لیا کرتے تھے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ لکھ لیا کرتے تھے۔ بعض نوجوان صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو، ہر فعل کو، ہر عمل کو جو سو نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ تو بعض عمر رسیدہ صحابہ کے سینئر صحابہ کرام اس پہ اعتراض کرتے ہیں، ٹوک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسو تم ہر بات نوٹ کر لیتے ہیں، ایسا مت کرو، اس واسطے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت غصے میں رہتے، بعض وقت خوشی کی حالت میں رہتے ہیں، ایسا مت کرو بول کے روک دیتے ہیں، انہیں ٹوک دیتے ہیں، تاکہ ان سے لکھنا بھی رکا دیتے۔ جب بات چلتے چلتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو میرے آقا صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جو کچھ میں کہتا ہوں، جو کچھ میں کرتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں وہ لکھ لیا کرو، کیونکہ میں غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ جامع مسجد دمشق میں جیسو آپ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس زمانے میں جیسو آپ کے ایک ایک درس میں جیسو 1000 سے 1200 لوگ جمع، اس زمانے اس دنیا سے پردہ فرمانے والے آخری صحابی جامع مسجد دمشق میں جیسو درس دیا کرتے تھے۔ تو یعنی سیرت کے جو باتیں تھے، واقعات تھے، سرکار کے زمانے سے لکھے جاتے تھے، نہ صرف لکھے جاتے تھے بلکہ بیان بھی کیے جاتے۔ جس طرح قرآن کی حفاظت ہو رہی تھی، قرآن کی حفاظت خود پروردگار عالم نے اپنے ذمے لے لیا، اور رسول کے ذکر کو پروردگار عالم نے بلند فرمایا۔ اب جب پروردگار عالم نے بلند فرمایا تو کوئی گھٹا سکتا کو نہیں گھٹا سکتا۔ تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ درس دیتے تھے، عمر کی زیادتی کی وجہ سے آپ کے آنکھوں کے پپوٹے آپ کی آنکھوں پہ آ گئے۔ آپ درس ختم ہونے کے بعد جیسے لوگوں کو بلاتے، لوگ ادھر آؤ، لوگ ادھر آؤ، جب لوگ قریب آتے تو آپ اپنے آنکھوں کے پپوٹوں کو اٹھاتے اور کہتے کہ جیسے لوگوں ان آنکھوں کا دیدار، ان پتلیوں کا دیدار کرو۔ کاہے کے واسطے؟ کیونکہ ان آنکھوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، تو یہ آنکھوں کا دیدار کرو۔ تو یہ سیرت کے لکھنے کا جو سلسلہ ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ سے جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ بھائی جیسا سیرت کے ہر گوشے پر ریسرچ کیا، ہر پہلو پر ریسرچ کیا گیا، جہاں لکھا جا رہا ہے، جہاں پر تحقیق ہو رہی ہے، اور غلام محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھا رہے، عظمت بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر دشمنان اسلام بھی لگے ہوئے، دشمنان اسلام بھی لگے ہوئے ہیں، رمق برابر، بال برابر خامی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1400 سال سے جاری ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں آج تک ایک رمق برابر، ایک بال برابر بھی خامی نہ نکال سکے، نہ آج تک نکال سکتے، نہ قیامت تک نکال سکتے، قیامت تک نکال سکتے۔ حالانکہ ہر قسم کا ریسرچ کیا، ہر قسم کی تحقیق کی جا رہی ہے۔ سیرت جتنی لکھی جا رہی، سیرت جتنی بیان کی جا رہی ہے، لوگ سیرت سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں جاتے۔ بڑے بڑے مورخین، خصوصی طور پر سر مائیکل ہارٹ، 30-40 سال اپنی زندگی کے جیسے انہوں نے ریسرچ میں گزارا، انسانیت پر ریسرچ کیا، انہوں نے پیغمبروں پر ریسرچ کیا، پیغمبروں پر ریسرچ کیا، ان کے تعلیمات پر انہوں نے ریسرچ کیا، اور ان تعلیمات کا جو دنیا انسانیت پہ اثر پڑا اس کا انہوں نے تحقیق کیا، ریسرچ کیا۔ تو سر مائیکل ہارٹ اپنی ایک کتاب The 100 Personalities of the World، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تائزم جتنے مشہور ہستیاں گزرے ہیں ان کے حالات زندگی کو انہوں نے جمع کیا، ریسرچ کیا،
اور ان کے حالات زندگی پر نہ صرف بلکہ ان کے تعلیمات پر جیسے جو دنیا کا اثر ہوا، دنیا پہ جو اثر ہوا اور دنیا نے ان کے جو تعلیمات کو قبول کیا اس کو پر بھی انہوں نے ریسرچ کیا. اور آخر میں جیسے اپنے پریفیس میں لکھتے ہیں دا 100 پرسنالٹیز آف دا ورلڈ کے جیسے دیپاچے میں لکھتے ہیں کہ میں ایک عیسائی مورخ ہوں اور میری قوم مجھ سے پوچھے گی کہ تم نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو پہلا نمبر کیوں نہیں دیا. انہوں نے لکھا کہ جیسے کیا کروں، میرا قلم مجبور ہے، اگر میں کسی کو پہلا نمبر دیتا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صاحب دے یا نہ دے ہم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ خالق کائنات نے آپ کے اور میرے آقا کو پہلا نمبر دیا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسی، وہی طہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف سمجھانے کے واسطے کر رہا ہوں کہ بھائی یہ دے یا نہ دے. لیکن ان کا بھی قلم مجبور تھا، مذہبی تعصبیت کی وجہ سے کئی جگہ ان کا قلم بھٹکا ہوا نظر آتا ہے، مجھ سے اتفاق نہیں کرتا. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ جیسا سمجھانے کے لیے جیسا آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا. تو عیسائی مورخین ہے، یہودی مورخین ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ ریسرچ کرتے جا رہے ہیں. اور انہوں نے لکھا، اس عیسائی مورخین نے لکھا کہ مسلمانوں نے فن رجال، علم رجال کو رائج کر کے کم از کم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13,000 صحابہ کرام کی زندگی کو محفوظ. سابقہ انبیاء کرام کے حواریاں بھی ہوتے تھے، مشکل سے 1 2 4 10 کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا، نام مل جائے گا. لیکن مورخین نے لکھا کہ مسلمانوں نے علم رجال، فن رجال کا جو طریقہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، یہ طریقہ جو رجال کا جو مسئلہ ہے تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے بیان کروں گا. تو بہرحال فن رجال کو رائج کر کے مسلمانوں نے کم از کم 13,000 صحابہ کرام کی زندگیوں کا جیسا محفوظ فرما، ان کے نام، ان کی ولدیت، مقام اور کس وقت اس دنیا سے پردہ فرمائے، سیرت کے چند حالات، یعنی 13,000 صحابہ کرام کی تعداد بھی 1,24,000 کہیے یا 1,40,000 کہیے، ان میں سے 13,000 صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کا جیسا مکمل جیسو محفوظ کیا گیا. تو آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ذکر کو خالق کائنات نے بلند فرمایا، اس کے ذکر کو کوئی گھٹا سکتا، کوئی کم کر سکتا نہیں کر سکتا. اے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اے حبیب، جہاں میں ذکر کیا جاتا ہوں وہاں آپ ذکر کیے جائیں گے. جب تک پروردگار عالم کا ذکر ہے، آپ کے اور میرے آقا کا ذکر بھی جاری و ساری رہے گا. آج بھی جاری و ساری ہے بھائی، قیامت تک جاری و ساری رہے گا. ارے قیامت تک کیوں کہوں بھائی، محدود کروں، قیامت کے بعد بھی جاری و ساری، قیامت کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا، تذکرہ ہوتا رہے گا. تو پروردگار عالم نے آپ کے اور میرے آقا کے ذکر کو بلند فرمایا، لیکن کوششیں کی جاتی ہے. اور بخاری میں جیسا ایک واقعہ آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک عیسائی مشربہ اسلام ہوا تھا. تو لکھنا پڑھنا جانتا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جیسا کاتبین وحی میں شامل فرمایا. جو آیت قرآنی، آیت ربانی نازل ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کے سامنے پیش کرے. تو صحابہ کرام میں جیسا 2 جماعتیں تھیں، ایک جیسا ان آیت قرآنی، آیت ربانی کو لکھ لیا کرتے، اور ایک جماعت وہ تھی جو ان آیت قرآنی، آیت ربانی کو حفظ کیا کر لی. یعنی سرکار کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے کئی حفاظ صحابہ کرام موجود تھے، کئی حفاظ صحابہ کرام موجود تھے. آج اعتراض یہ کرتے ہیں کہ 150 سال بعد یا 200 سال بعد جیسو سیرت کو جمع کرنے کا معاملہ شروع کیا گیا یا قرآن کو جمع کرنے کا معاملہ کیا گیا. بھائی یہ کم علمی کی بات ہے،
یہ سرکار کے دور سے شروع ہو گئی تھی، حفظ کرنے کا بھی معاملہ تھا، اور سرکار کی سیرت کی باتیں بھی لکھی جا رہی تھی۔ تو ایک عیسائی مشربہ اسلام ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاتبین وحی میں جیسو شامل فرمایا۔ آیت قرآنی نازل ہوتی تو وہ لکھ لیتا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد اس کو شیطان بھٹکایا، شیطان کے بھٹکاوے میں آ گیا اور اپنے آبائی دین پہ واپس۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ لیکن شیطان بھٹکایا اور ایک قدم آگے بڑھ کے کہا نعوذ باللہ کہ جیسے میں نے جتنا لکھا اتنا ہی محمد عربی جانتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ خیر بہرحال تھوڑے دنوں کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ قدرت کاملہ اس کو اپنے گرفت میں لی، اس کو جیسے قدرتی موت آ گئی، مر گئے۔ اور یہ واقعہ بخاری میں، ادھر کی باتیں نہیں کر رہا، اور فن رجال، علم رجال کے سب سے بڑے ماہر امام بخاری شریف میں واقعہ ہے۔ تو مرنے کے بعد لوگ جیسو اپنے اس کے مذہب کے طریقے سے جیسو اس کو دفنا دیتے ہیں، لیکن جیسو تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے، اور بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے کہ دوسرے دن جیسو مردہ خبر کے باہر تو ان کو شک ہوا، کیونکہ یہ جیسو مسلمان ہوا تھا، پھر اپنے آبائی دین پہ جیسو پلٹ گیا، تو مسلمان اس سے بدلہ لینے کے واسطے ایسا کریں، تو بہرحال جیسو اور گہری خبر کھودی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جیسے اس کو دفنایا جاتا ہے، تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن پھر مردہ خبر کے بعد، جب تو پورا یقین ہوگا، کنفرم ہوگا کہ مسلمان ہو گئے، کنفرم ہوگا، تو پورے مل کے جیسو جتنی انسان سے ممکن ہو سکتی ہے اتنی گہری خبر کھودی جاتی ہے، اس میں جیسے اس کو دفنایا جاتا ہے۔ لیکن دیکھتے کیا ہے کہ پھر تیسرے دن مردہ خبر کے بعد، تو وہ یہ سمجھ جاتے ہیں یہ کسی انسان کا کام نہیں، یہ تو قدرت کاملہ کا ظہور ہے۔ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، بے ادبی کی تھی، تو زمین نے بھی اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، آج بھی جاری و ساری ہے، تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ بھائی ہم بھی ذکر کرتے ہیں، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اب ہم تو دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ بھی ہے ہمارا، ہم غلام محمد ہے، ہم عاشق رسول ہے، تب ہم کو اپنے گریبان دیکھنا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ جو شخص جس کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کیا کہ رسول اللہ میں اللہ اس کا رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سوال ٹھیک بناؤ اور مصیبتوں کے لیے اپنے دامن کو پھیلاؤ، مطلب یہ کہ اللہ اس کا رسول کا راستہ پھولوں کا راستہ نہیں بھائی، کانٹوں کی سیج سے گزرنا ہے۔ اللہ اس کا رسول کا راستہ کانٹوں کی سیج سے گزرنا ہے۔ میں اللہ سے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بلاؤ مصیبتوں کے لیے اپنے دامن کو پھیلاؤ۔ ایک صحابی رسول سرکار کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ قیامت کے روز آپ آپ کو بڑے انعامات دیے جائیں، بڑے نعمتیں دیے جائیں، بڑا آپ کا مقام و مرتبہ ہوگا، آپ مقام محمود پہ فائز ہوں گے، یا رسول اللہ آج تو ہم دن رات آپ کے چہرے کا دیدار کریں، آپ کے چہرے انور کو تکتے رہتے، لیکن قیامت کے روز تو آپ تو انبیاء کرام کی صفوں میں ہوں،
آپ کا معاملہ تو اعلیٰ سے اعلیٰ، ہم کس طرح وہاں پر آپ کے چہرے کا دیدار کریں، چہرے کا دیدار کریں گے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو تم جس سے محبت کرتے ہیں تمہارا معاملہ اسی کے ساتھ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم جس سے محبت کرتے ہیں تمہارا معاملہ، تمہارا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو انبیاء رسول کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جیسے جو لوگ مجھ سے قیامت کے روز میرے قریب، وہ لوگ مجھ سے قریب ہوں گے جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت، جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں بھائی، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن جیسے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زیادہ کریں، تذکرہ زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ درود و سلام، اب درود کی بزرگی اور عظمت بیان کرو تو بھائی تفصیلات ہو جائے گی، بہت زیادہ ہو جائے گی، میرا عنوان بھی بدل جائے گا۔ کم از کم اس ماہ مبارک میں تو بھی زیادہ سے سال تمام کرنا بھائی، میں سال تمام سے منع نہیں کروں، سال تمام کرنا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسو تذکرہ کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے۔ اور جس مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، گھر ہو یا دکان ہو، محفل ہو، اس مقام پر پروردگار عالم اپنی رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجتا، معاف کیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ درود شریف کا ہے، تو لازمی اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے بھائی کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت کا جب ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کریں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے درود و سلام کا نذرانہ زیادہ سے زیادہ پیش کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ بھائی جو شخص جس کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اور تکمیل ایمان کی اولین شرط محبت رسول، تکمیل ایمان کی اولین شرط محبت رسول۔ ایک بندہ مومن، ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا کہ ایک بندہ مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ مجھے عزیز ترین نہ رکھے، محبوب ترین نہ رکھے، تمام نعمتوں، تمام چیزوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہم سب سے زیادہ محبت کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذو القدر صحابی رسول، چہل قدمی فرما رہے، ابتدائے زمانہ ہے، سرکار کے ساتھ چہل قدمی فرما رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ، مجھے آپ دنیا کی تمام چیزوں سے عزیز ترین، دنیا کی تمام چیزوں سے آپ مجھے عزیز ترین ہیں، لیکن میرے پہلو کا نفس مجھے آپ سے زیادہ عزیز ترین، میرا دل مجھے آپ سے زیادہ عزیز ترین ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، ایمان کامل نہیں، ایمان کامل نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ، دست شفقت، دست رحمت میرے آقا نے پھیرا، اور اس کے بعد پوچھا کہ اے عمر اب بولو، اے عمر اب کہو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ دنیا کی تمام چیزوں سے، تمام نعمتوں سے، تمام چیزوں سے عزیز ترین ہے، حتیٰ کہ میرے پہلو کے نفس سے بھی مجھے آپ عزیز ترین۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اب ایمان کامل، ایمان کی اولین شرط محبت رسول، محبت رسول، دنیا کی تمام نعمتیں، تمام رحمتوں سے جیسو تمام چیزوں سے ہم بڑھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز ترین رکھے۔ جنگ احد میں نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جیسو اطلاع مل گئی تو جیسو ایک انتشار سا ماحول ہو گیا، 3 ہجری میں
3 ہجری میں جیسو جنگ احد کے جیسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی نعوذ باللہ افواہ اڑا دی گئی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جیسو مدینہ منورہ میں جب اطلاع ملی تو نبی مدینہ منورہ سے عورتیں اور بچے جو مدینہ منورہ میں تھے دوڑتے ہوئے آ رہے میدان احد کی طرف، دوڑتے ہوئے جا رہے۔ اس میں ایک ضعیفہ بڑھیا بھی ہے، دوڑے ہوئے جا رہی میدان احد کی طرف۔ لوگوں نے کہا کہ اے ضعیفہ کہاں جا رہی؟ تو کہا کہ میدان احد کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ شہید نہیں کیے گئے بلکہ باقاعدہ حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، البتہ 13 شوہر شہید کر دیا، 13 شوہر شہید کر دیا گیا۔ تو ضعیفہ بڑھیا جواب دیتی ہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ لوگوں نے کہا کہ خیریت سے ہے، باقاعدہ حیات ہے، البتہ یہ ہے کہ جیسے تیرا بیٹا بھی شہید کر دیا۔ تو کہا کہ مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، اس کی بھی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کس حال میں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ خیریت سے ہے، باقاعدہ حیات ہے، لیکن اس جنگ میں تیرا بھائی بھی شہید کر دیا۔ تو کہا کہ مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، لوگ پکڑ کے جیسے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جاتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر اطمینان کی سانس لیتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ ہم میں موجود ہے، آپ ہم میں موجود ہے، تو دنیا کی کوئی چیز ہمارے لیے ہیج نہیں، دنیا کی کوئی چیز کے لیے ہمیں پرواہ نہیں، آپ ہمیں موجود ہے۔ اس جنگ میں یا رسول اللہ میرا شوہر شہید کر دیا گیا، میرا بیٹا شہید کر دیا گیا، میرا بھائی شہید کر دیا گیا، یا رسول اللہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے آپ کے لیے کوئی بڑی قربانی نہیں، اگر اس سے بھی بڑی قربانی آپ چاہتے ہیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہے، ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ تو محبت رسول کی بنیاد، عشق رسول کی بنیاد ہوتی ہے تو محبت رسول پہ بھائی، اور محبت پورے کامل محبت ہونا۔ ہم یقیناً دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں بھائی، لیکن جیسے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم میں بھی غلامان محمدی کی شان، تاکہ لوگ ہم کو دیکھ کے کہیں کہ غلام محمد ہوتے ہیں۔ تو ایسے اکثر میں بیان کرتے رہتا ہوں، حیدرآباد میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ مولوی صاحب آپ داڑھی رکھے جھوٹ بول رہے ہیں، داڑھی رکھے جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے، لیکن اس کو تھوڑا میں بدل لیتا ہوں۔ آپ مسلمان ہو کے جھوٹ بولتے ہیں، آپ غلام محمد ہو کے جھوٹ بولتے ہیں، آپ غلام محمد ہو کے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کرتے ہیں، کسی کے مال ہڑپ کر لیتے، زمین ہڑپ کرتے، گھر، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ ہم میں وہ شان پیدا، ہم میں وہ کیفیت پیدا کرنا ہے تاکہ لوگ ہم کو دیکھ کر، ہمارے اعمال کو دیکھ کر یہ کہے کہ غلام محمد ہوتے ہیں تو ایسے، غلام محمد ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں۔ بھائی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسو لوگ جیسو مسلمانوں کی سیرت کو، ان کے جیسو حرکات کو، سکنات کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے، اس کا ذاتی فعل ہے۔ تو ہم اپنے اعمال سے دنیا انسانیت کے سامنے ایسا پیش کرنا تاکہ لوگ ہم کو دیکھ کر یہ کہے کہ غلام محمد ہوتے ہیں تو ایسے، عاشق مصطفیٰ ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں۔ بھائی جب ایک غلام محمد، ایک غلام محمد جس کو ماہر القادری نے کہا کہ میں کچھ شان سے گزرا سر محشر ماہر، میں کچھ شان سے گزرا سر محشر ماہر، شور اٹھا کے محمد کا غلام آتا، ایک غلام محمد روز محشر گزر رہا تھا، پکارا ہو رہا تھا، دیکھو آ رہا ہے، کون آ رہا؟ غلام محمد آ رہا۔ ایک غلام محمد کی یہ شان ہے تو بھائی 160 کروڑ سے زیادہ غلامان محمدی اس روئے زمین پر رہتے ہیں، اور ان کی کیا شان ہونی چاہیے، کیا شان ہے، اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی کیا شان ہے؟
کہ تو نشان بے نشاں ہے، تو بہار سرمدی ہے، تیرا دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے۔ آخری ایک واقعہ رکھتے ہوئے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، 2-3 منٹ ابھی بچے ہیں میرے پاس، جیسے ایک واقعہ رکھتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا کہ انشاءاللہ، اور مجھے اور مقامات پہ بھی یہ خدمت انجام دینے جانا ہے۔ حافظ صاحب نے مجھ سے کہا کہ 8 بجے تک آپ کا ٹائم ہے، تو میں خوش ہوگا، چلیے وہاں بھی جیسو ہو جائے گا۔ تو ایک واقعہ رکھتے ہوئے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، آج جو کچھ پوچھنا چاہتی، آج جو کچھ مانگنا چاہتی ہے، جو کچھ پوچھنا چاہتی ہے، مجھ سے پوچھ لو۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں، رسول اللہ مجھے جو پوچھنا ہے، کیا میں اپنے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر سکتا؟ تو میرے آقا نے کہا کہ تم ان سے مشورہ کر۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ بابا جان، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عائشہ جو کچھ پوچھنا چاہتی ہے اور پوچھ لو۔ میں کیا سرکار سے پوچھوں؟ آپ سے مشورہ کرنے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عائشہ، پوچھنا ہے تو یہ پوچھو، معراج کی رات ان کے اور رب کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ان میں سے ایک بات ہمیں بتا دو، ہمیں ایک بات بتا دو۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عائشہ، سرکار جو بتائے وہ مجھے بھی آ کے بتائے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی خدمت میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، معراج کی رات آپ کے اور رب کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ان میں سے ایک بات ہمیں بتائیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمان، مسکرا دیتے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے رسول اللہ، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تبسم فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، میں جانتا تھا کہ ابو بکر یہی پوچھیں، ابو بکر یہی پوچھیں گے۔ اے عائشہ، معراج کی رات میرے اور رب کے درمیان راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی، ان میں سے ایک بات یہ ہے، میرے رب نے مجھے مژدہ سنا، خوشخبری سنائی کہ اے حبیب، آپ کی امت کا ہر وہ امتی جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہے۔ آپ کی امت کا ہر وہ امت جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ خوشخبری تھی، مژدہ سنایا گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جیسو کہہ دیتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بے ساختہ رونے لگے، بے ساختہ رونے لگے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے بابا جان، یہ تو خوشخبری ہے، مژدہ سنایا گیا، آپ رو رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عائشہ، تصویر کا دوسرا رخ دو، جو دلوں کو جوڑ دے وہ بغیر حساب و کتاب کے جیسا جنت میں داخل ہوگا، اور جو دلوں کو توڑ دے اس کا کیا، جو دلوں کو توڑ دے اس کا کیا ہوگا۔ تو ہم کو جائزہ لینا ہے کہ دن میں ہم کتنے لوگوں کا دل توڑتے۔ اس میلاد النبی میں اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے کہ ہم دن میں کتنے لوگوں کا دل توڑتے ہیں۔ لوگوں کی تو بات اور ہے بھائی، اپنوں کا کتنا اپنوں کا تو چھوڑ دیے، اپنے والدین کا کتنا توڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اے موسیٰ اب خبردار، اے موسیٰ اب خبردار، کیونکہ وہ ہاتھ جو تمہارے حق میں دعا کے لیے اٹھتے تھے وہ موجود، کیونکہ آپ کی والدہ وصال فرما گئی۔ کہا کہ موسیٰ اب سنبھل کے، تو ہم والدین کا دل میں کتنا دل جیسو ہم توڑتے ہیں، جائزہ لینے کی ضرورت ہے بھائی۔ اس جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وسیلہ بناتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیان شریف کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، بولنے والے سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد پورے فرما۔ اے باری تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ مسلمانوں کو دین و دنیا میں فتح اور نصرت عطا فرما، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا رب۔